نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تو اس کے بعد جو آپ کا سب سے پہلا عمل ہوتا وہ کیا ہوتا؟ مسواک. قضائے حاجت سے پہلے بھی آپ کیا فرماتے؟ مسواک. اور کیسے؟ یہ جو آج کل مسواکوں کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے یہ بھی دانتوں کو بیڑا غرق کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے. خوب سمجھ لیں. کیونکہ ایک مسواک کا ایک برش بار بار استعمال ہوتا ہے، پانی لگتا ہے، اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے، اسمیل پیدا ہوتی ہے، پانی لگ لگ کے، نمی لگ لگ کے. اور مسواکیں بھی پرانی پرانی عجیب ہی حساب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور کچھ مسواکیں تو ایسی ہیں ان میں مسواک کے علاوہ سب کچھ ہے. ڈنڈیاں ہیں وہ مشہور بہت ہیں جی. یہ زیتون کی مسواک ہے، ٹھیک ہے استعمال کرتے ہیں لوگ، زیتون کی نہ کرنے سے بہتر ہے، لیکن وہ نیم کی مسواک استعمال کریں. یہ پیلو کی مسواک نہیں ہوتی جو بہت تیز ہوتی ہے. تو خیر آپ نے کیا کرنا ہے، نیم کی مسواک سرانے رکھ کے سو گئے. جب صبح اٹھتے ہی دانتوں میں چبا کے اس کو گول گول کرنا. بولو نا کیا ہو گیا؟ ایسے کرنا ہے. دیکھیں یوں دانت کے بیچ میں رکھا، تھوڑا سا آپ کو لگے گا میں یہ نہیں چبا سکتا، بہت سخت ٹہنی ہے یہ، لیکن لگے گا آپ کو تھوڑی دیر میں نرم ہو جائے گی. چبانا شروع کیا اور گھمانا شروع کیا، چاروں طرف سے نا ہلکی ہلکی نرم ہوگی. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کا. ایک تو مسواک کا ثواب ملنا بھی شروع ہو گیا اور دانت آپ کے صاف ہونا شروع ہو چکے ہیں اس عمل کے دوران. آپ کہیں گے ابھی ہم نے دانتوں پہ رگڑنا تو شروع کیا نہیں تو صاف کیسے ہو گئے؟ او بھائی آپ کے منہ سے جو تھوک نکلنا شروع ہوگا نا، لعاب بننا شروع ہوگا، اور مسواک کا جو کیمیکل نکلنا شروع ہوگا، ان کے کمبینیشن سے آپ کا حلق، آپ کا منہ اور یہ سارے جرمز مرنا شروع. اور یہ جو ہمارے مسوڑوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں یار، کچھ آسان سا لفظ، گمس. آپ کے جو گمس ہیں نا، جب آپ اس کو چباتے ہیں تو وہ بھی کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں اسپیس بننا شروع ہو جاتی ہے، بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا. جب مسواک کو آپ چبانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں میں بلڈ کی سرکولیشن بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ابے جب چلو گے تو ٹانگوں میں سرکولیشن بڑھتی ہے نا، ہاتھ سے وزن اٹھاؤ گے تو ہاتھ میں بلڈ کی سرکولیشن، تو جب چبانا شروع کرتے ہو تو سرکولیشن بڑھتی ہے. تو آپ کے جو گمس ہیں وہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. یہ پورا ایک نیچرل پروسیس ہے جو برش میں نہیں ہوتا. برش کو چبایا نہیں جاتا، برش کیا رکھ دیا، وہ بھی صحیح ہے، وہ ایسا نہ ہو وہ بھی چھوڑ دیں، نہ ہونے سے 1000 گنا بہتر ہے، کچھ تو کریں. لیکن مسواک کا الٹرنیٹ نہیں ہے برش. اور مسواک کا جو کیمیکل بالکل آرگینک ہے. آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں آرگینک چیزوں کی قدر بڑھتی جا رہی ہے. یہ جو کیمیکل ٹوتھ پیسٹ میں ڈالے جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا کل تحقیق سے ثابت ہو کہ بیڑا اسی وجہ سے غرق ہو رہا تھا. ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا، میں کسی ٹوتھ پیسٹ پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں، اور سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. پیغمبر کبھی ایسی چیز استعمال نہیں کرتے جس میں 1% بھی نقصان کا پہلو، کیونکہ پیغمبروں کی گائیڈنس کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہر پیغمبر نے مسواک استعمال کی ہے. اگر اس مسواک میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کا اپنا قصور ہے، آپ استعمال غلط طریقے سے کر رہے ہو اس کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی، دانتوں کے درمیان میں رکھ کے اس کو ہلکا ہلکا چبانا ہے اور گول گول گھمانا ہے، یہاں سے بھی اور لیفٹ سائڈ، تاکہ دونوں جبڑے آپ کے استعمال ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گمز میں وہ کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھے گی، اور آپ کے دانت تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں صاف کرو. بالکل جیسے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو چباتے ہیں تو معدہ ہمارا نگلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ کیمیکل پہلے سے چھوڑنا، بغیر چبائے نکلیں گے تو ہضم نہیں ہوتا. یہ پورا ایک نیچرل پروسیس ہے، چبانے سے شروع ہوتا ہے یہ مسواک کے. سمجھتے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب چبا چبا کے ہلکا ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو دانتوں پہ رگڑنا ہے تمیز سے. خلال آپ رات کو پہلے ہی کر چکے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مسواک کے جو کیمیکل ہے آپ کے دانتوں کے بیچ میں نہ جائے، کیونکہ جو خلال آپ رات کھانے کے بعد کر چکے تھے اس سے وہ سارے دانت پہلے جو بڑے بڑے اس میں فالٹ تھے، جو چٹانیں پھنسی ہوئی تھیں، وہ کیا ہو گئیں، پورے پورے گوشت کے لیگ پیس پھنسے ہوئے تھے، اس میں پٹ کے گوشت پھنسا ہوا تھا، جو بھی تھا وہ سارا کیا ہو گیا ہے، نکل گیا. اچھا ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دانت سے خلال، زبان سے خلال کرو تو نگل لو، جب کسی باہر کی چیز سے خلال کرو تو اس کو باہر پھینک. ابے بھائی کوئی گوشت پھنسا ہوا ہے، آپ نے زبان چلائی، نگل لو اس کو. لیکن جب آپ ٹوتھ پک وغیرہ سے خلال کریں تو نگلے نہیں بلکہ اس کو باہر پھینک دیں. اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس مسواک کو آپ نے پھر دانتوں پہ گھمانا شروع کیا، اس کی کڑواہٹ آپ کے
جو پھیپھڑے ہیں نا ان تک کو صاف کرے گی، آپ کے گلے کو صاف کرے گی، آپ کی ناک کی رطوبات کو خارج کرے گی. وہ ایک ایک چیز میں حکمت ہے. یہ سب پہلے کی کروایا جا رہا ہے. اس کے بعد جب آپ وضو کرو گے نا تو آپ کی ناک بھی اچھی طرح سے صاف ہوگی. وہ کیمیکل ناک تک آنکھوں تک پہنچے گا وہ، اور آپ کی نیند کو بھی غائب کر دے گا. آپ فریش ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ اس کیمیکل سے کاکڑ دن نہ ہو جائے گا بس. اور میں مختصر لفظوں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں یار. آپ کر کے دیکھو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور ایک الگ تازگی محسوس ہوگی آپ کو، ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوگی، روحانیت محسوس ہوگی. اس کے بعد آپ نے واش روم جانا ہے تو جائیں، اگر ضرورت ہے. نہیں ضرورت ہے تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. لوگ صبح اٹھ کے نہیں بھی آ رہا ہوتا واش روم جا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھیں نماز کے ٹائم پہ لازمی بیت الخلاء گھسیں گے. میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا بھائی، واش روم کا تو جب تقاضا ہوتا ہے تو نماز کا ٹائم نہیں بھی ہو تو بھی جاؤ، جب تقاضا نہیں ہے تو نماز سے کیا. تو نماز اور واش روم یہ لازم ملزوم نہیں ہے، سمجھتے ہو. لیکن بہرحال ہوتا ہے صبح صبح عام طور پہ لوگوں کو، تو چلے جائیں واش روم سے فارغ ہو کر پھر آپ نے کرنی ہے وضو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صبح کے وقت کے بارے میں فرمایا کہ شیطان آپ کی ناک کے نتنوں کے اندر ٹھکانہ بنا کے رات کو بیٹھتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. تو صبح کے وقت جب ناک صاف کی جائے تو اچھی طرح سے کی جائے، پانی اندر تک پہنچایا جائے. پھر خوب اچھی طرح سے ناک صاف کر کے جو ناک میں رطوبات پھنسی ہوئی ہیں ان کو نکالا جائے. حدیث کے الفاظ ہیں شیطان رات وہاں بیٹھتا ہے. یہ حدیثیں اپنے ظاہر پہ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جگہ کو صاف کرو، وہ درد سر بنے گا آپ کے لیے. اتنے لوگ ہیں صبح اٹھتے بس کلی بھی نہیں کرتے، چائے پینا. بیڈ ٹی وی ہے بڑے گھرانوں میں. بڑے گھرانوں میں نا بستر پہ صاحب کو جگانے کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ ٹی. وہ مسواک نہیں کرے گا، دانت صاف نہیں کرے گا. آپ یہ تکلف نہ بھی کرو نا، صبح اٹھ کے پہلے برش کر لو بس، یہ بھی کافی ہے. بھائی اتنا ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ اتنا پہلے یوں چباؤ پھر یوں کرو پھر یہ چھوڑو یار. تو کوئی بات نہیں، آپ اٹھو برش کر لو پہلے، اس سے بھی فریش ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اور ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا، کمپنیوں کے اشتہار دیکھ کے، ایڈورٹائز دیکھ کے نہ لو. کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ کون سا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں چیزیں خریدی جاتی ہیں ایڈورٹائز دیکھ کے کہ کس کا ایڈورٹائز زیادہ آ رہا ہے. حالانکہ عین ممکن ہے جس چیز کو ایڈورٹائز زیادہ آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ، وہ اسی وجہ سے ایڈورٹائز. اور پہلے ڈاکٹر کے اپنے دانت بھی دیکھ لو. ہاں کہ اگر آپ کو اتنا دانتوں کا پتہ ہے تو اپنے کیوں ایسے خراب ہوئے ہیں آپ کے. اگر وہ کوئی معقول عذر بتاتا ہے، بھائی قدرت کی طرف سے بھی بعض لوگوں کے ہوتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہے نا. ہمارے جاننے والے حکیم تھے، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. انتقال بھی 100 سال کے بعد جا کے ہوا ہے. حکیموں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں. میں ایک بات ڈاکٹروں سے کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کی سائنسی ترقی اپنی جگہ، عمریں ابھی بھی حکیموں کی لمبی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ پھیگو بھی ہوتے ہیں حکیم میں بہت سے، سارے نہیں. غلط علاج بھی باز کر رہے ہوتے ہیں، ڈرامے باز بھی بہت ہے. لیکن عمر کس کی لمبی ہوگی؟ حکیم. صحت خوش مزاج ہوگا حکیم. جب آپ ملیں گے لگے گا یار بندے سے مل کے آ رہا ہوں، ایسا لگے گا دماغ بھی اس کا فریش ہے. ڈاکٹر سے ملیں گے تھوڑی دیر میں آپ کو ٹینشن ہونا شروع، عام طور پہ. تو میں نے ڈاکٹروں سے وجہ پوچھی، بھائی ترقی تو میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ کی ہے، لیکن صحتیں کس کی ہے؟ حکیموں کی اچھی ہیں. تو ڈاکٹر اس کی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں اور وہ صحیح وجہ ہے کہ حکیموں کی لائف نا نیچر کے زیادہ قریب ہوتی ہے. میڈیسن سے اپنے آپ کو بلا وجہ بلا ضرورت، دواؤں سے اپنے آپ کو، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھے ہیں نا، تو تمام دوائیں بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے. اور یہی چھوٹے موٹی چیزیں، نزلہ ہو گیا تو وہ پی لیا بنفشہ شہتوت. ٹھیک ہے نا، جو شاندہ پی لیا بنفشہ شہتوت. دیکھو شہتوت کا بنتا ہے، شہتوت کیسی خاندانی چیز ہے یار، اتنی زبردست چیز ہے نا. تو وہ بنفشہ شہتوت پی لیا اور زیادہ ایک دم اینٹی بایوٹک نہیں کھائیں تو آہستہ آہستہ باڈی خود ہی اس کو کور کر لیتی ہے. پھر رات کو جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھ جانا، ٹینشن نہ لینا، ٹینشن ہمیشہ دینا. جتنے مریض ہیں ان کو ہمیشہ ٹینشن دینا، نفس پکڑ کے ٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا تو میرا بھی صحیح نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی گیا بیچارہ کسی حکیم کے پاس نا، تو حکیم سے کہنے لگا کہ مجھے کھانسی بہت ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے، ظاہر ہے بڑھاپے میں تو ہوگی کھانسی. اس نے کہا حکیم صاحب جوڑوں میں بھی درد رہنے لگا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. بڑھاپا ہے، یہ ٹھیک ہونے کی عمر نہیں، بڑھاپا ہے. حکیم صاحب میں چلتا ہوں تھوڑا سا ادھر کی کمر میں بھی پین شروع ہو جاتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. حکیم صاحب نے، وہ بوڑھے کو غصہ آنا شروع ہو گیا، یار کوئی علاج بتاؤ یار. تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ کے حکیم صاحب سے کہتے ہیں کیا بڑھاپا بڑھاپا لگا کے رکھا ہوا ہے یار، ہر بات میں بڑھاپا. حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے.
جو آپ کو غصہ آ گیا نا, ایک دم ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو, تو دیکھو کیا کر رہے ہیں, ٹینشن دے رہے ہیں. ایسے ایسے نسخے بتائیں گے, آدمی کہے گا بھائی یار میں بیماری ٹھیک ہوں. ایک حکیم صاحب کے پاس, ہمارے جاننے والے حکیم تھے, ان کے پاس ایک پیشنٹ گیا, کہنے لگا کہ کیلشیم کی کمی ہے نا. حکیم صاحب نے کہا اچھا نسخے بڑے خاندانی ہوتے ہیں بعضوں کے پاس, لیکن وہ کون بنائے بیٹھ کے. حکیم صاحب نے کہا یہ جو انڈا ہے نا اس کا چھلکا, مجھے پورا بھی یاد بھی نہیں, 15-20 سال پرانی بات ہے, یہ انڈے کا چھلکا لو, چھلکے کو کھرل کرو, کھرل کر کے پتہ نہیں کون سا اس میں کشتا ملاؤ, پھر اس کو مٹکے کے اندر دفن کر دو, 6 مہینے بعد نکالو, پھر اس میں پتہ نہیں اتنا دودھ ملاؤ, کیا کرو, وہ اتنا لمبا. اس نے کہا میں ہڈیوں کیلشیم کے بغیر ہی ٹھیک ہوں, میں ہڈیوں سمجھ رہے. لیکن بہرحال بیاض کبیر نام کی ایک کتاب ہے حکمت پر, ہندوستان میں لکھی گئی ہے, بہت خاندانی کتاب ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکیموں کی ریسرچ کتنی ہوا کرتی تھی, کتنی ریسرچ ہوا کرتی تھی. تو آج دیکھو کیسے کیسے عطائی 2 نمبر قسم کے لوگ اس فیلڈ میں گھس گئے ہیں. لیکن کتابیں پڑھ کے خود سے نہ کھانا شروع کر دیں کیلشیم کے لیے, جب تک یا تو کسی ڈاکٹر سے دوا لیں سیدھا سیدھا انسان کے بچوں کی طرح, یا کوئی صحیح ریلائبل حکیم ہو جو کسی ادارے سے پڑھا ہوا ہو پراپر. ادارے کے پڑھے ہوئے آدمی میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. پیچھے پورا انسٹیٹیوٹ ہے, ادارہ ہے, وہ کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں نہیں لائے گا جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا خیر, ہم کہاں چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صبح اٹھ کے جب اس طرح سے خاندانی طریقے سے مسواک کریں گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس, آپ کے منہ میں خوشبو پیدا ہوگی. دیکھو ٹوتھ پیسٹ کی خوشبو نہیں ہوتی, ٹوتھ پیسٹ آپ کے منہ کی بدبو کو دور تو کر دیتا ہے, لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی. مسواک والے جو ہوتے ہیں نا, ان کے قریب جاؤ, ایک الگ سے آپ کو اچھی اسمیل آئے گی, اس میں ایک الگ سے معدے تک کو فائدہ پہنچاتی ہے نیم کی مسواک, پیٹ کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک صفائی کی قسم ہے, اسلام نے اس کو بھی فوکس کیا. لباس کی طہارت, جسم کی طہارت. لباس کی طہارت میں بھی وہ والی طہارت, دیکھو دنیا کس طہارت کی قائل ہے لباس میں. آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم لوگ پیشاب کے بعد استنجا نہیں کرتے, وہ قطرے شلوار پہ ٹپکتے رہیں, پینٹ پہ ٹپکتے رہیں, انڈر ویئر پہ آتے رہیں. ان کے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں, ان کی عبادت ہو جاتی ہے. لیکن اسلام نے اس صفائی کا بھی بہت زیادہ حکم دیا. یہ بھی اسلام کی ایک امتیازی حیثیت ہے کہ اسلام نے کہا نا, آپ جب پیشاب کریں گے تو جب تک قطرے نکلنا بند نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں. کوئی معذور ہے تو اس کے حکام الگ ہیں, وہمی بھی ہوتے ہیں, وہ پھر وہ قطروں میں ہی لگے رہتے ہیں سارے دن بیٹھ کے نا. یہ بتاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے, لیکن جنرلی جو اصول ہے بھائی ایسا نہیں ہے. یہ قطرے جسم سے نکلیں گے, آپ کا وضو بھی ٹوٹے گا اور آپ کے کپڑا بھی کیا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. خاص کوانٹٹی سے بڑھ گئے تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو اسی وجہ سے مسلمان جو نمازی ہوتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ کہیں بھی پیشاب کیا اور نکل لیے بس. ہم تو دیکھتے تھے نا, کسی غیر مسلم ریاست میں کبھی جانا ہو تو گوروں کو دیکھا, پیشاب کیا, بیلٹ باندھی, نکل گئے. ابے بھائی تھوڑا سا تو صبر کرو. وہ کہہ رہے ہیں کیا کرنا, صاف تو ہیں, دیکھو کتنا صاف ستھرا. تو اسلام نے یہاں بھی دوسروں کی نسبت مبالغہ کیا ہے. قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کا حکم دیا. نہ ہو پانی تو ٹھیک ہے, ڈھیلے سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک حد تک. گندگی ایک جگہ پھیلنا شروع ہو جائے تو پانی سے استنجا لازمی کرنا پڑے گا. تبھی تو مسلم شاور کے نام سے مشہور ہو گیا. ایک دفعہ مجھے گھر والوں نے کہا کہ مسلم شاور لگوا دیں گھر میں نا, مسلمانوں کے یہاں تو لوٹے استعمال ہوتے ہیں نا. میں نے کہا مسلم شاور, یہ پرانی بات ہے. میں نے کہا مسلم کیا مطلب, کوئی سکھ شاور بھی ہوتا ہے, ہندو شاور بھی ہوتا ہے کیا, شاور کی بھی قسمیں. پھر ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی یورپ میں تو یہ بہت ہے کہ مسلم شاور. ہم ترکی گئے نا, تو وہاں ہم ترکی میں جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تو وہ یورپ کی طرف وہ والا حصہ ہے, تو وہاں واش روم میں پانی کا انتظام نہیں تھا. گورے زیادہ ٹھہرتے تھے اس ہوٹل میں. ہم جب گئے ہم نے دیکھا تو پانی نہیں. ہم نے کہا بھائی مر جائیں گے, جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, یہ واش روم ہم استعمال, یہ ہو ہی نہیں سکتا یار, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے. میں نے کہا جیسی کی تیسی بھائی, نہیں واپس جاؤ. تو میرا مقصد کسی قوم کا مذاق اڑانا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں میں یہ چیز آئی ہے, کیا ہے وجہ, کیا ہے؟ طہارت من النجاسات, نجاست سے طہارت ایک الگ کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے کہ صرف نیٹ کلین نہیں ہونا, آپ نے وہ چیزیں جو جرمز کا ذریعہ بنتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. یہاں بھی مبالغے کا حکم دیا.
بغلوں کے بال صاف کرنا ہی صرف اسلام کا حکم ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. تو میں اصل تو آگے جانا چاہتا ہوں. یہ تو مسواک پہ بات شروع ہو گئی، صفائی پہ بات شروع ہو گئی. اصل تو میں آگے جا رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طہارت کی اور بہت ساری، دیکھو غیر مسلم صرف دو قسم کی طہارت کا قائل ہے. ایک کپڑوں کو صاف رکھو، ایک باڈی کو صاف رکھو. اس میں بھی اتنا صاف جتنا اسلام نے حکم دیا وہ اس کے قائل نہیں ہے. اس کے آگے کسی اور قسم کی صفائی کے غیر مسلم قائل ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ صفائی کی اور بہت ساری قسمیں ہیں جس کے اپوزٹ کو قرآن نے نجاست قرار دیا ہے. ان میں سب سے پہلے ہے عقیدے کی صفائی. آپ کا عقیدہ گندا بولو نہیں ہونا چاہیے. عقیدے کی صفائی کے بعد ہے اعمال کی صفائی، عمل صاف کرو. خوراک کی صفائی، خوراک کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے آپ کی. پھر خوراک کی صفائی میں، پھر عمل کی صفائی میں دل کے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے. یہ والی قسم دنیا میں کسی مذہب نے اس قسم کو چھیڑا ہے ہی نہیں. کہتے ہیں آپ کا جو مرضی آپ کانسیپٹ رکھو، عقیدہ رکھو، آپ کا ہیڈک ہے. ان چیزوں کو انہوں نے اتنا چھیڑا ہے جتنا ان کی دنیاوی زندگی سے، جن کا کمپنی کو جیسے ہے نا کہ وہ کہتے ہیں عمل، اگر کوئی چور ہے تو گندا عمل کر رہا ہے. وجہ اس کی کہ چوری کرنے سے آپ کے کمپنی کو نقصان ہوگا، آپ کے کنٹری کو نقصان ہوگا. تو جتنا ان کے ذاتی مفاد پہ جہاں زر پڑ رہی تھی تو وہاں تک تو انہوں نے کہا کہ عمل کو صاف رکھو. جہاں ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی کسی کے تو جیسے مرضی ہو جاؤ. ابھی آپ کا ہیڈک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں مثالوں سے سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کہیں اور بیان سنے جاتے. تو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا سنے نا. عقیدے کی صفائی کیا ہے؟ میں مثال سے سمجھاؤں گا پھر بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کے ایک ابو ہیں، قطب الدین ان کا نام ہے. میں ستار وسیم کی جان چھوڑ کے اب قطب الدین پہ آ گیا ہوں، جو نام ہوتا ہی نہیں نا عام طور پر. قطب الدین ان کا، کیونکہ ہمارے بھی اپنے کچھ ریلیٹو ستار بھائی نکلے ہیں. ابا آپ کے، ان کا نام کیا ہے؟ سبکتگین. اور مشکل کر دو نا تاکہ کسی کا ہو ہی نہیں. سبکتگین صاحب ہیں. ان ابا نے آپ کی خدمت کی، آپ کو پڑھایا لکھایا، ہر جگہ دعوتوں میں محفلوں میں اپنے ساتھ لے کے جاتے، تعارف کرواتے یہ میرا بیٹا ہے. نادرہ میں بھی نام انہی کا ڈلا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے دلائل کی دنیا میں یہ ابا ہیں. سبکتگین صاحب اس کے ابا ہیں. ایک دن آپ نے اپنے ابا سے کہا ابا میں ابھی تک کنفیوژن میں ہوں کہ آپ بھی میرے ابا ہیں اور شاید وہ والے بھی ابا ہیں. اب بیٹا چاہے ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوا ہو، اود کی خوشبو میں نہایا ہوا ہو، آپ بولو گے یہ کانسیپٹ کے لحاظ سے پلید ہے، گندا ہے، معذرت کے ساتھ گالیاں دو گی، غیرت لیس آدمی ہے یہ. نفرت ہوگی. کسی بھنگی اس کی گندگی کی وجہ سے اتنی نفرت کسی صاف ستھرے آدمی کو نہیں ہوگی جتنی آپ کو اس کے عقیدے سے بدبو محسوس ہونا شروع ہو جائے. آپ بولو گے وہ بھنگی تیرے سے اچھا ہے، چمار تیرے سے اچھا ہے. آپ کے دو بیٹے تھے نا، ایک طرح بھنگیوں کی طرح رہتا ہے. آپ کو بتاؤ اسمیل کس میں زیادہ آئے گی؟ اسمیل سے مراد کہ جس اسمیل کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے آپ کو اس کے چہرے سے نفرت ہو جائے گی کہ یار تو کیا کر رہا ہے، تو مجھے باپ ماننے کے بجائے کسی اور کو باپ مان رہا ہے یا میرے باپ ہونے کا انکار کر رہا ہے. دیکھو انسان کی نیچر ہے ہر بری چیز. دیکھو گندگی سے بھی نفرت کیوں ہوتی ہے کہ وہ بری ہوتی ہے. تو اصل نجاست کیا ہے؟ برائی. وہ اصل نجاست ہے. سلیم الطبع انسان، وہ انسان جو اپنی فطرت پر قائم ہو، اسے گندگی سے محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے؟ یا محبت ہوتی ہے؟ نفرت ہوتی ہے نا. ہاں جو نیچر پہ قائم ہی نہ ہو اسے گندگی سے محبت شروع ہو جاتی. بھنگی کو گندگی سے محبت نہیں ہوتی، نیچر سے ہٹ چکا ہوتا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ایک نارمل آدمی کو ہمیشہ گندگی اور اسمیل بدبو سے کیا ہوگی؟ نفرت. تو یاد رکھو جو آدمی اپنی فطرت پہ قائم ہے اسے برائی سے محبت نہیں ہوتی، برائی سے نفرت. اور برے آدمی سے بھی نفرت. برے آدمی سے بھی اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. جب پتہ چلے گا نا یہ آدمی ایسا ہے، چور ہے، تو ایک انسان کی طبیعت اس کی طرف سے کھنچتی ہے. دیکھو جب ہم کسی کی تعریفیں سنتے ہیں، یار یہ ایماندار آدمی ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ایک دم جذبات آتے ہیں نا اس کی طرف، طبیعت مائل ہوتی ہے کہ میں بھی جا کے حضرت جی سے ہاتھ چوموں، حضرت جی سے گلے ملوں، اتنے اچھے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے، چاہے گورا ہو، کافر ہو، مسلم ہو، سب کی نیچر ہے یہ. تو اصل میں انسان کی نیچر یہ ہے کہ اسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے. برائی سے نفرت ہونا اس کی علامت ہے کہ برائی بھی کیا ہے؟
ایک گندگی ہے، میل ہے، مانوی لحاظ سے میل ہے، یہ نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے.